اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 118 سورۃ یونس کی 22 آیت 71 سے لے کر آیت 92 تک یہ پڑھیں گے آج۔ سب سے پہلے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح۔ دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، کچھ ان کے واقعات بتاتے بھی ہیں تاکہ لوگ ان کو سن کر سبق حاصل کریں، پرانی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا فرمایا وَاتْلُ، یہ تلاوت سے ہے۔ تلاوت میں فعل ماضی آتا ہے تلا کے معنی اس نے تلاوت کی، ہی ریسائٹڈ۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، ہی ریسائٹس۔ اتلو تو تلاوت کر، یو ریسائٹ۔ واتلو اور تم تلاوت کرو۔ تلاوت کے معنی کیا ہے کہ پڑھ کر سناؤ۔ اللہ تعالی حضرت نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں واتلو علیہم، ان لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، تلاوت کیجئے ان پر۔ کیا پڑھ کر سنائیں؟ نبا کے معنی قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پہلی سورت النبا، بہت بڑی خبر۔ تو نبأ نوح کی خبر، اے نبی آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یا ان کا واقعہ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی، اے میری قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میری قوم مجھے گراں سمجھ رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہر وقت جب دیکھو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جو ہم چاہتے ہیں یہ اس کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم، ان کانا اگر ہے، کابورا علیکم تم پر گراں گزر رہا ہے، تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے، تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے، علیکم تم کو، مقامی میرا ٹھہرنا، و تذکیری بآیات اللہ اور میرا اللہ کی آیتیں یاد دلانا، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنا، تمہیں جگانا، اگر یہ تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ تم اس کے ریئیکشن میں میرے ساتھ کیا کرو گے۔ فعلی اللہ توکلت، کیونکہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے کہ اللہ میرے حق میں اچھا ہی کرے گا۔ باقی رہ گیا تم میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہو، مجھے نکالنا چاہتے ہو، مجھے مروانا چاہتے ہو، فاجمعوا تو اکٹھا کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، تم سب اکٹھے ہو کر میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، جو شرارت جو سازش کرنی ہے کر لو۔ فاجمعوا تم سب اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھا کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم اور تمہارے جتنے شریک ہیں ان کو بھی ملا لو، جو کرنا ہے میرے خلاف کر لو۔ کیوں؟ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں بہت بوجھل معلوم ہوتا ہوں، میرا تمہارے ہاں ٹھہرنا تمہیں بڑا ناپسند ہے، پھر خاص طور پہ تمہیں اللہ کی آیتیں سکھانا، تمہیں اللہ کی یاد دلانا، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تمہیں سمجھانا تمہیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، گراں معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تو اللہ پہ توکل ہے، تم بھی میرے خلاف جتنا کچھ کر سکتے ہو کر لو، اتنا کر لو کہ ثم لا یکن امرکم، کہ پھر رہے نہ امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم لوگوں پر، غمتن گھٹن کا باعث نہ رہے۔ جو تدبیر بھی کرنی ہے کر لو کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم یہ نہیں کر سکے تھے۔ لا یکن امرکم غمتن علیکم، تمہارے
علیکم ہمتن امرکم علیکم ہمتن، تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، ثم مقدو، پھر کرو، پہلے جو سوچنا ہے جو فیصلے کرنے ہیں کر لو، ثم مقدو، پھر ان کو کر گزرو، الیہ میری طرف، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، ولا تنظرون نی، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا ہے کرو، مجھے مہلت بھی نہ دینا، کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن ایک بات یاد رکھو، پھر اگر تم لوگ مڑ گئے، موڑے، تم نے اپنے منہ کو موڑ لیا، میری بات تم نے نہیں سنی، فما سألتکم، تو میں نے تو نہیں مانگا نا تم سے، من اجرن، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، میں اللہ کی راہ میں تم سے تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے ذرا اس کا معاوضہ بھی دو، میں تو نہیں مانگتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ان نہیں اجریہ، میرا معاوضہ، الا مگر اللہ، اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ میرا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے، میرا توکل اسی پر ہے، میں اسی سے لیتا ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھے تو وہ دے گا، تم جو کرنا ہے کر لو۔ وہ امرت، اور مجھے تو حکم ملا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں، میں تو فرما بردار بن کے رہوں گا اللہ کا جو حکم ملے گا میں نے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ ان کو تبلیغ کرو، تم نہیں سننا چاہتے نہیں سنو گے، میں نے تو کرنی ہے۔ اب نہ کہ یہی نکلے گا نا تم مجھے بھاری محسوس کرو گے، مجھے تو کیا ہمارے اوپر آ گیا ہے یہ کہو گے، میرے خلاف فیصلے کرو گے، کوئی سازش کرو گے، بھاگ جاؤ گے، ہوگے تو کوئی تنگ کرو گے، کرو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، اپنے نبی کو، حضرت نوح کو جھوٹا کہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے نبی کو جھوٹا کہا نا، نبی بھی اپنے کام کو کرتے رہے نا، آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ قوم تباہ ہوئی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بچا لیا، نجات دے دی، کس کو؟ نبی کو، رسول کو، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھا، حضرت نوح کے ساتھ جو بھی ایمان لایا تھا ان سب کو بھی تو اللہ نے بچا لیا۔ فی الفلک، اللہ نے سبب کیا بنایا بچانے کا؟ ایک کشتی میں سب کو بٹھا دیا، فرمایا ایک کشتی کے ذریعے سے ہم نے ان سب کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان سب کو جانشین بنا دیا، یعنی زمین پر خلیفہ بنا دیا، زمین پہ اب انہی کی کا راج تھا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے جھوٹا کہا تھا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، وہ سارے کیا ہوئے؟ غرق۔ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، نبی کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا کشتی کے ذریعے سے۔ فانظر، تو اے لوگو، آج کے لوگو تم بھی دیکھو، کیف کان عاقبہ، کیسا انجام ہوا، المنذرین، ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جیسے انہیں ڈرایا گیا تھا کہ یہ غلطیاں نہ کرو ورنہ عذاب آئے گا، وہ نہیں مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے بس ڈرانے کے لیے ہے، ہونا کیا ہے۔ آج تم بھی سن لو، تمہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے، جب وقت آئے گا پھر خبر نہیں ملے گی، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان کا انجام دے کے سبق حاصل کرنا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت نوح رسول آئے تھے، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ؟ اب کوئی قوم کو رسول نہیں آئے گا، کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، کوئی انکار نہیں ہوگا، تو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے مقرر کر دیا، من بعده، اس کے بعد، رسلا، کئی رسول، الی قومہم، اپنی قوموں کے پاس آئے، اللہ نے کئی رسول مقرر کیے جو اپنی اپنی قوموں میں آئے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت لوط آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، کتنے نبی آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت یونس آئے، کتنے عظیم عظیم ہستیاں آئیں۔ حضرت زکریا تشریف لائے، حضرت یحییٰ نے تبلیغ فرمائی، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ہارون تھے، حضرت یوشع تھے، الیاس تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر حضرت نوح کے بعد ہم نے رسول مقرر کیے، الی قومہم، جو اپنی قوموں کی طرف آئے، فجاؤہم، جو ان قوموں کی طرف آئے، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر،
فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ بھی ایسے نہ بنے کہ ایمان لے آتے، ان کی قومیں بھی ایسے بس چند لوگ ایمان لاتے، اکثریت کیا کرتی؟ فما کانوا لیؤمنوا، وہ بھی ایسے نہ بنے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا بھی، اس چیز پر ایمان لاتے جس کو ایک بار انہوں نے جھٹلا دیا، کہہ دیا نہیں ہم نہیں مانتے، پہلے جھوٹا کہا، پھر ایمان لانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ بما کذبوا بھی، جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل، پہلے سے۔ فرمایا کذالک نتبع، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، رستہ ایمان کا رستہ بند کر دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اپنی حدود سے باہر نکلنے والے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں حق بات جب آئے نا، اس کو مان لینا آپ کا حق ہے، آپ پر حق ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو گویا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ قرآن، اللہ کے نبی اور اس کی تعلیم سے بڑا حق کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ایک بار آپ اسے جھٹلاتے ہیں تو فوراً شرمندہ ہو کے توبہ کریں اور فوراً مانیں۔ اگر آپ اس پہ کچھ عرصہ پکے رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کی صلاحیتی ایمان لانے کی ختم کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں دلوں پہ مہر لگا دینا، اب ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ان کے بعد ہم نے ایک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس سلسلے کے بعد پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے مقرر کیا، بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ الی فرعون، ان دو کو تو اللہ نے ایک خاص آدمی کے پاس بھیجا تھا جو اس وقت فرعون کہلاتا تھا، فرعون کے طرف بھیجا۔ وہ مالئہ، اور صرف فرعون کو خطاب نہیں کیا انہوں نے، ایڈریس اسے نہیں کیا بلکہ اس کے سرداروں کو بھی کیا۔ اللہ نے موسیٰ و ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا بآیاتنا، ہم نے اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزوں کے ساتھ بھیجا، اپنی قدرت کے ساتھ بھیجا۔ فاستکبروا، مگر انہوں نے تکبر کیا، اکڑ گئے، تیری مانے میں بادشاہ، تیری مانو، بھائی یہ نہ دیکھو تم کس کی مانو، یہ دیکھو یہ حق ہے تو مانو، نہیں ہے تو نہ مانو۔ فاستکبروا، وہ تکبر میں آ گیا، وہ آ گئے سارے۔ وکانوا قوما مجرمین، کیوں تکبر میں آئے؟ فرمایا وکانوا، وہ تو تھے ہی قوما مجرمین، مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، اللہ کہتے ہیں جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا، قالو، کہنے لگے، ان ھذا، یقیناً یہ تو لسحر، پکا جادو ہے، مبین، واضح۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتقولون للحق، ارے حق بات کو تم کہہ رہے ہو، لما جاءکم، جب کہ وہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ارے یہ جو حق آیا ہے تمہارے پاس، کیا یہ جادو ہے؟ عقل نہیں لگتے؟ اچھا ایک اصول تو یاد رکھو، ولا یفلح الساحرون، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جادوگروں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیں گے کس کا انجام ہوتا۔ قالو، کہنے لگے، جب یہ کامیاب نہ ہوا ان کا یہ بہانہ کہ یہ جادو ہے، لوگ بھی کہتے نہیں یار جادو ایسے نہیں ہوتے، پھر اور بہانے بناتے تھے، مطلب یہ تھا کہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، اور شاید میری قوم کے بھولے، میری قوم کے باقی عوام جو ہے وہ نہ مان لیں، ان کو بھی خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی نیا بیانیہ گھڑ لیتے تھے۔ قالو، کہنے لگے، جیتا نا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتلفتا، کہ ہمیں ہٹا دے، نہ ہمیں، لتلفتا، کہ تو ہٹا دے، نہ ہمیں ہٹانے آیا ہے۔ اجیتنا لتلفتنا، اے موسیٰ کیا تم ہمیں ہٹانے آئے ہو، اما، اس چیز سے جو وجدنا، ہم نے پایا، علیہ، اس چیز پر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، یعنی ہمارے باپ دادوں کا ایک پورا طریقہ آ رہا ہے، کیا تم اس طریقے سے ہمیں ہٹانا چاہ رہے ہو؟
یہ لوگوں کی جو جذبات ہوتے ہیں، یاد رکھیں لوگوں کے اپنے پرانے بزرگوں کے طریقوں پر ایک تھوڑے سے جذبات ہوتے ہیں، تو ان کو بھڑکانے کے لیے کہنے لگا اچھا جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تم ہمیں اس کہتے ہو وہ غلط ہے، ہم اس سے ہٹ جائیں؟ بھئی سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، بس حق ہے تو مانو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تم اسے مختلف اینگل سے دیکھ کر صرف خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، بیانیہ نایاب بنا کر حق کو جھوٹا کرنے کی کوشش، کہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، جس چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہمیں ان سے ہٹانے آیا ہے؟ 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، وَتَكُونَ، اور کہنے لگا فرعون لگتا ہے کہ تو چاہتا ہے وَتَكُونَ کہ تو ہو جائے، وَتَكُونَ اور ہو جائے، لَكُمَا تم دونوں کے لیے، تم دو بھائیوں موسیٰ اور ہارون کے لیے، الکبریاء بڑا پن ہو جائے، تم بڑا بننے آئے ہو، ہم چھوٹے ہو جائیں تم بڑے ہو جاؤ، دوسرا تمہارا یہ خیال ہوگا، تمہارا میری حکومت میں قبضہ کرنے کا پڑے گا، حالانکہ ان کا کوئی ایسا نہیں۔ لِتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ کہ تم دونوں کی بڑا پن ہو جائے، فی الارض زمین پر، یعنی تمہاری حکمرانی ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اعتراض اکیلا کر رہا ہے، لیکن ہم کہہ کے پوری عوام کا نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تاکہ عوام پکی رہے کہ واقعی ایمان نہیں لانا۔ یہ بڑی سازش۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی، میرے پاس لے آؤ، بکل ساحر علیم، ہر ماہر پڑھا لکھا جادوگر لے آؤ۔ ایک طرف اس نے یہ کام کیا، دوسری طرف کیا کیا، حضرت موسیٰ کے معجزے کو جادو قرار دے کر اس نے کہا پورے ملک سے جادوگر لے آؤ، ان کا مقابلہ کروائیں گے، اسے لگ پتہ جائے گا، موسیٰ کو ہروا دوں گا، اتنے جو جادوگر کمال کے آئیں گے اور اپنا سارا اسلحہ اور اپنا سارا ساز و سامان اور اپنی ساری ٹیکنیک لے کر آئیں گے، یہ دو بیچارے کیا کریں گے؟ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، بڑے بڑے اونٹوں پر، اونٹ گاڑیوں پر، بیلوں پر، وہ جتنی رسیاں اور ڈنڈے تھے لے کر آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس تو ایک لاٹھی تھی جو یوں پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا وہ اتنے رسیاں لے کے آئے کہ ان سب کو ہم اژدہا بنا دیں گے، تو ایک اژدہا کیا کرے گا؟ تو لہٰذا فرعون نے کہا کہ لے آؤ، بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے جادوگر لے کے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، سحرہ یہ ساحر کی جمع ہے، ساحر کے معنی جادوگر، اور سحرہ بہت سے جادوگر۔ فرماتے ہیں فلما جاء السحرۃ، پھر جب وہ سارے جادوگر آ گئے، اب مقابلہ شروع ہوا۔ قال لہم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے انہیں کہا القو، ڈال دو، ما جو انتم تم لوگ ہو، ملکون ڈالنے والے، جو ڈالنے والے ہو ڈال دو، یعنی جو جو ڈالنا ہے، جو جو اپنا کام کرنا ہے، جو تم نے اپنا سپیل کھیلنا ہے، اپنی باہری کھیلنی ہے، جو چھکے مارنے ہیں، جو وکٹیں لینی ہے لے لو، جتنے سام بنانے بنا لو، اپنا جادو جو دکھانا ہے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، تو جب القو انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جو جی تم بھی تم لے آئے ہو، السحر جادو ہے، ان اللہ سیبطل، یقیناً اللہ اس کو باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کا اثر جھوٹ جائے گا۔ بے شک لوگ ڈر گئے، اتنے اژدہا ہی اژدہا سارے میدان میں، کہ اکیلے موسیٰ کیا کریں گے؟ موسیٰ بھی پیچھے کی طرف آئے، اژدہا نظر آ رہے تھے نہیں، نظر ایسے آتے۔ یاد رکھو جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل، معجزے سے حقیقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جادو سے وہ ڈالتے تھے سانپ کو، وہ دیکھنے والوں کو سانپ لگتا تھا، ورنہ ہاتھ مارو تو سانپ ہوگا نہیں وہ، لیکن لوگوں کو تو پھر ایک بار سانپ نظر آ جائے وہ تو پھر اسے سانپ ہی سمجھیں گے نا، لوگ تو ڈر گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا جو تم نے کیا یہ سب جادو ہے، اللہ اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح، اللہ صحیح نہیں کرتا، بننے نہیں دیتا، عمل المفسدین، فسادیوں کے عمل کو اللہ نہیں بننے دیتا، فسادیوں کا عمل اللہ تعالیٰ ختم کر کے رہے گا۔
وَيُحِقُّ اللَّهُ اور اللہ ثابت کر دے گا، سچ کر دکھاتا ہے، الحق کا سچ کو اللہ سچ کر دکھائے گا، بکلمات ہی اپنے حکم سے، اپنے باتوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھیں، مجرموں کو بے شک بہت برا لگے، مگر اللہ حق کو حق ثابت کرے گا، اپنے حکم سے سچ کر دکھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ، تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لاٹھی پھینکیں۔ جب اس نے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی جب اژدہا بنی، اس نے منہ کھولا اور جتنے اژدہا ادھر ادھر نظر آ رہے تھے لوگوں کو، سب کو اس نے اپنے منہ میں ڈال کے ختم کر دیا۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جو اپنی کمال کا جادو کیا تھا اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر کوئی جادوگر سامنے ہوتا ہمارے، کیونکہ ہم جتنے فنکار ہیں ہمارا مقابلہ یہ نہیں تھا۔ جو ہی وہ اژدہا ان تمام اژدہوں کو کھا گیا، فوراً وہ جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے صاحب، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے موسیٰ جس رب پر آپ کا ایمان، ہم بھی اس پر ایمان لے آئے۔ آپ کے رب پر ہمارا ایمان۔ فرعون نے تو بلایا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، شکست جو ہوئی وہ تو ہوئی جب انہوں نے فوراً سجدے میں جا کر ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون کے اپنے ان جادوگروں نے، جنہوں نے آ کے پہلے کہا تھا فرعون صاحب ہمیں کتنا انعام ملے گا، سارا پکا کیا تھا۔ فرعون خوش تھا کہ میرے بڑی ٹیم بن گئی ہے، لیکن جو ہی وہ سجدے میں چلے گئے اور وہ نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، فرعون کو غصہ لگا تو انہیں کہنے لگا کہ میں تم سب کو سخت ترین سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹوں گا، پھر تمہیں پھانسی چڑھوں گا۔ جادوگروں کو ایمان جب دل میں داخل ہوا، ایمان بھی بڑے پکا ہو گیا، فرعون کو کہنے لگے تو جو کر لے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اس اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں جس اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو کیا کرے گا؟ جو کہہ رہا ہے یہی کچھ کرے گا نا؟ تو یہ تو دنیا کی سزا ہے، ہم تو آخرت کے خوف میں اب آ گئے ہیں۔ دنیا کا تیرا حکم چلتا ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے ان کو سزا تو جو دی، لیکن اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ کے خلاف مزید سازشیں کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا، الا مگر کچھ لوگ تھے، ذریۃ من قومہ، کچھ لوگ جو ان کی اپنی قوم کی نسل سے تھے۔ خود حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ورنہ اور لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، عام لوگ۔ کیوں؟ علی خوف من فرعون، اکثر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ فرعون کے خوف کی وجہ سے۔ وملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جیسے آج بھی کئی باتیں لوگ کرسی کی وجہ سے نہیں مانتے، یا کرسی کی وجہ سے باتیں مانتے، جس کے پاس کرسی، جس کے پاس عہدہ، لوگ اس کی وجہ سے سارے ارد گرد کے لوگ اسی کی بات مانتے ہیں۔ یہ سارے اسی دور کی چیزیں ایک ہی چلتی ہیں دنیا میں۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے لوگ ایمان نہ لائے۔ ان یفتنہم، ڈر ہوتا تھا نا انہیں، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں کسی تکلیف میں ڈال دے گا، وہ انہیں فتنے میں ڈال دے گا، کہ انہیں ستائے گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون تو بڑا زور آور تھا زمین میں، دنیا میں اس کا بڑا زور تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مسرف تھے، حد سے آگے بڑھنے والے تھے، کسی حد پر رکتے تو تھے نہیں، چلو جی کوئی تو قانون ہو، آپ کہتے ہیں نا یار کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی حد ہوتی ہے، بندہ اتنی سزا دے، اتنا دے، بس اتنا کرے۔ فرعون تو کسی حد تک رکنے والا ہی نہیں تھا، سخت سے سخت سزا دیتا تھا، جو اس سے ہو سکتا تھا کرتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے۔ پھر وقال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر واقعتاً تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔ واقعی بڑی سخت سزائیں دے رہا ہے فرعون، واقعی بہت تنگ کر رہا ہے فرعون، تو اب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے نا، پھر اس پہ بھروسہ کرو، اب برداشت کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تم فرما بردار ہو اسی اللہ کے۔ فقالوا، تو مومنوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔
ان جادوگروں نے بھی یہی کہا، یہ جو ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا کہ ان کو بہت سخت سزا خبیث کمینہ فرعون دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرو. تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پہ توکل کیا. ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں مت بنا، فتنتن، آزمائش میں مت ڈال، ان کے ہاتھوں آزمائش میں مت ڈال، للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے ہاتھوں. یا اللہ ظالم لوگوں کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے. یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن خدا نخواستہ اگر آ جائے تو بندہ صبر کرے، توکل کرے. یہ ہے دعا جو اہل ایمان کے منہ سے نکلی، یا اللہ لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے. ونجنا، اور ہمیں نجات دیجیے، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے، ان کافروں سے یا اللہ ہمیں چھڑوائیے، جان ہماری ان سے چھڑوائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا پیغام بھیجا. وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف بھی وحی کی، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی. ان تبوّا، کہ تم دونوں سٹے کرو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں. تبوّا کے معنی بساؤ، ان کو آباد کرو، اور مصر میں اپنے گھر بنائیں، بیوتن، اپنے گھر بنائیں. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور ہم نے ان بنو اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو حکم دیا کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی نماز کی جگہ بنا لو. اگر باہر نکل کے سب کے ساتھ سامنے اکٹھے عبادت کرنے میں خطرہ ہے تو کوئی بات نہیں، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں عبادت شروع کر دو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو. وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ نے، آتیتا، اے اللہ آپ نے دیا ہے، فرعون کو، ومالأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، بڑی سج دھج دی ہے، واموالاً، اور مال و دولت دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یا اللہ آپ نے دنیا کی زندگی میں فرعون کو تو بڑی رونقیں دے دیں، بڑا مال و دولت دے دیا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، اس سے وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس مال و دولت کے ذریعے سے، اس رونق اور اس منصب کے ذریعے سے. یا اللہ اب تک تو نتیجہ یہی نکل رہا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ فلا یؤمنوا، یہ ایمان لا ہی نہ سکیں. اب تو اتنا ان سے دل جل گیا ہے، یا اللہ ان کو ایمان نصیب ہی نہ ہو. حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے. یہ غصے میں حضرت موسیٰ کے جلالی دعا ہے. قالا، تو اللہ نے کہا، قد اجیبت، پوری ہو گئی، دعوتکما، تم دونوں، موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا پوری ہو گئی، یعنی ہم اس پر ایسے ہی ہوگا. فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہو دونوں. ولا تتبعانی، اور تم دونوں نے ہرگز نہیں چلنا، سبیل الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین، جو لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو حقیقت سے واقف نہیں ہے، حقیقت سے ناواقف لوگوں کے طریقوں پر تم نے نہیں چلنا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وجاوزنا، اور ہم نے پار کروا دیا، بے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، البحر، سمندر سے پار کروا دیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون کی سختیاں بہت بڑھ گئیں، اس کے بعد ایک موقع ملا حضرت موسیٰ کو کہ اپنی قوم، ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، چلو راتوں رات بھاگ نکلیں، موقع مل گیا ہے، کہیں سے موقع مل گیا تھا انہیں. پورا علاقہ 10 لاکھ کے قریب لوگ تھے، پوری پلان بنا کے نکل گئے، کھڑے بھاگ گئے. فرعون کو پتہ چلا یہ تو بھاگے جا رہے ہیں، حکومت کرنے کے لیے عوام بھی تو چاہیے ہوتی ہے، غلام قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو نکل گئے، پھر تو میری اپنی قوم رہ جائے گی، قبطی، جن پر ہم حکومت کر رہے ہیں وہ تو رہ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. لہٰذا اس نے کہا کہ آؤ جی ان کا پیچھا کریں. پھر فرعون کی فوج باقاعدہ ان کے پیچھے لگ گئی، اور جو ہی یہ سمندر کے قریب پہنچے،
بحر اور غالباً یہ والا بحر وہ تھا جو جزیرہ عرب اور بحر احمر جسے کہتے ہیں. جو ہی کنارے پر پہنچے سمندر کے، پیچھے دیکھا، پیچھے سے شور اور مٹی ابھر رہی تھی. محسوس ہوا پیچھے تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے. قوم نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا. آگے سمندر، ڈوبتے ہیں، جاتے ہیں سمندر میں، مرتے ہیں، رکتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہے. آپ نے تو ہمیں مروا دیا. گھروں میں ٹھیک تھے، ہم تو غلام بنے ہوئے تھے نا، زندہ تو تھے، روٹی تو کھا سکتے تھے. کئی لوگوں کو غلامی اتنی پیاری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ زندہ رہیں بس غلام رہیں بیچارے. الٹا حضرت موسیٰ کو تانے دینے لگ گئے. قوم بد نصیب قوم تھی وہ بھی کافی حد تک. حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر پار لاٹھی مارو اور سمندر میں تمہارے لیے رستہ بن جائے گا. سمندر میں تمہارے لیے رستہ بن جائے گا، تم سمندر پار کر جاؤ گے، بھاگو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر میں رستہ بنا، پانی کے دونوں حصے ادھر ہو گئے. حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم درمیان سے نکل گئے. ادھر سے فرعون جب اتنی دیر میں جب وہ نکلے اور پیچھے سے قوم آ رہی تھی، وہ آ رہے تھے فرعون کی قوم. فرعون دیکھا، اس نے دیکھا رستہ ہے، وہ بھی پیچھے. اس نے سمندر اپنے وہ سمندر کے حصے میں دوڑائے. جو ہی اس کی پوری فوج ایک بار سمندر کے اس حصے میں داخل ہوئی، پانی کے دو حصے جو ادھر ادھر پہاڑ بنے ہوئے تھے وہ دوبارہ مل گئے اور وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے بھی ان کے پیچھے لگا دیے گھوڑے. فرعون وَجُنُودُهُ، اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے لگ گیا. بغیاً، ظلم کی نیت سے، وعدواً، اور زیادتی کی نیت سے. وہ کچھ بچنا تو نہیں چاہتا تھا. فرعون حضرت موسیٰ کی قوم بچنا چاہتی تھی اور یہ ان پر زیادتی اور ظلم کرنا چاہتے تھے. تو یہ بھی اس نیت سے اندر داخل ہو گیا. تو اس نے پیچھا کیا تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، ڈوب رہا تھا. قالا، تو کہنے لگا آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، الذی آمنت بہ، سوائے اس کے جس پر ایمان لے آئے ہیں بنو اسرائیل. یعنی بنو اسرائیل جس خدا کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو، میں بھی اس پر ایمان لے آتا ہوں. بھائی میں مانتا ہوں بنو اسرائیل تمہارے خدا کو مانتا ہوں، میں اسی پر ایمان لے آیا. وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. فرعون نے کہہ دیا سمندر میں ڈوبتے ہوئے. لیکن فرشتوں کی طرف سے یہی جواب آیا، اللہ کی طرف سے یہی جواب آیا، آنا، کیا اب، کیا الآن، اب. جب بندے کو موت نظر آ رہی ہو تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب یقین ہو کہ میں مر رہا ہوں اس وقت ایمان لانے کا فائدہ. ایمان لانے کا آخری فائدے کا وقت وہ ہوتا ہے جب موت ابھی نظر نہ آ رہی ہو، یقین نہ ہو کہ بھائی یہ تو موت ہے. شک ہو تو کر لو، فائدہ ہوگا، لیکن یقین ہو کہ اب موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہی تو پھر ایمان لانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. فرمایا الآن، اب، وقد عصیت قبل، پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتا رہا، جب اختیار تھا اس وقت نافرمانیاں کی، آج اختیار ختم ہو گیا تو آج ایمان لے آتا ہے. وکنت من المفسدین، اور پہلے تو بڑا فسادی بنتا پھرتا تھا. اب سن تیرا انجام برا ہوگا. فالیوم ننجیک، تو آج ہم تجھے نجات دیں گے، بے بادانی کا، تیرے جسم سمیت، یعنی تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے. لتکونا، تاکہ تو رہے، لمن خلفک، اپنے پچھلے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے، آیتن، ایک نشانی بن کر رہے، عبرت کی نشانی. تیرے لاش سب کو نظر آئے گی. میں دیکھا ہے مصر میں جا کے، میں دیکھا ہوں. تاکہ تو تیرے صرف جسم کو ہم بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقین جانیے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے، ان آیاتنا، اللہ کہتے ہیں کہ ہماری آیتوں سے لغافلون، پکے غافل ہیں، پکے غافل. لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل، اکثر لوگ غافل بنے ہوئے ہیں، نہیں ایمان لاتے، ایمان دلوں میں نہیں جاتا. وجہ، توجہ نہیں دیتے. توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ دلچسپی نہیں ہے آخرت سے، دلچسپی دنیا کی زندگی سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو آخرت کی فکر عطا کرے. کامیابی آخرت کی فکر میں ہے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی محض ایک
آخرت کو کمانے کا ذریعہ ہے. اس کی سب سے بڑی قیمت دنیا کی زندگی کی کیا ہے کہ اس میں رہ کر آخرت کمانی ہے. اس کی قیمت یہ ہے. اگر اس میں رہ کر اسی کو کمانا ہے پھر تو رہ گئے, پھر تو ناکام ہو گئے. آپ امتحانی سینٹر میں جا کے بیٹھیں, اس لیے آپ کا بیٹھنا اس لیے ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ نے ڈگری لینی ہے. یہاں بیٹھ کے جو کچھ لکھیں گے اس کی بنیاد پر نمبر لگیں گے, اور جو نمبر آئیں گے اس کی بنیاد پر ڈگری ہوگی, ڈگری ملے گی. لیکن آپ وہاں بیٹھ کے محسوس کریں یار وہ فلاں بڑی دلچسپ چیز ہے, قلم بھی رکھ دیں, پیپر بھی رکھ دیں, اس مزے کی چیز کو چاٹنے لگ جائیں, کھانے لگ جائیں, پینے لگ جائیں, دیکھنے لگ جائیں, مزے لینے لگ جائیں. پیپر کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا, آپ کو مزہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا نقصان کیا نا, کہ جو وقت امتحان کا تھا اس کو آپ نے مزے کا بنا دیا. ارے مزے کا وقت آخرت کا ہے, اس وقت جو لینا ہے لے لینا, ابھی ورک کرو اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عقل عطا فرمائے, آپ سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.